آج کے اس یاد رفتگاں کے عنوان سے ہونے والے مذاکرے میں ہم اس برس جو ہمارے ادیب شاعر یا فنکار جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم آج ان کو یاد کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے، انہیں یاد کریں گے ان کے کارناموں کے حوالے سے۔ اس میں پروفیسر ہمارے اردو ادب کے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے نقاد پروفیسر شمش الرحمن فاروقی صاحب، اور مشاعروں کے اور اردو دنیا کے ایک بہترین شاعر راحت اندوری صاحب، اور ہمارے پچھلے دو کانفرنسز میں کنوینرشپ کے فرائض انجام دینے والے محترم احمد عرفان علیق صاحب، جو پچھلے دو کانفرنسز میں بڑی ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ انہوں نے دونوں کانفرنسز جو ہے انجام دی انہوں نے، اور بہت اچھی اکثر عمار رضوی صاحب ان کی یعنی پروفیشنسی کی اور ان کی جو ہمیشہ اپنے کام کے تئیں کس قدر وہ لگن سے محنت سے کام کرتے تھے، ان کی اکثر وہ یاد کرتے رہتے ہیں انہیں۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں سب سے پہلے گزارش گزار ہوں ہمارے درمیان تشریف فرما محترمہ جیوتی سنہا صاحبہ کرشن بہاری نور کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ میں سب سے پہلے آج کے اس تیسری عالمی کانفرنس کے صدر ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، جن کی شخصیت کے اوپر مجھے کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، میں انہی سے ملتمس ہوں کہ وہ احمد عرفان علیق صاحب اور ڈاکٹر ولایت جعفری صاحب دونوں کے حوالے سے کچھ آج ان کو یاد کرتے ہوئے ان کے ذریعے جو کام کیے ہیں انہوں نے ڈرامے کے فیلڈ میں، یا احمد عرفان علیق صاحب کی جو صلاحیتیں تھیں بحیثیت کنوینر پچھلی دو کانفرنسز کے، ان کے اوپر وہ اظہار خیال کریں گے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ جناب صدر محترمہ جیوتی سنہا صاحبہ، ڈاکٹر منتظر قائمی صاحب اور حضرات، اور اس یاد رفتگاں کے صدر پروفیسر ایوبی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ عرفان علیق صاحب کی بات ہو رہی تھی۔ عرفان احمد علیق صاحب سے میرے بڑے پرانے تعلقات تھے۔ جب وہ دمام میں اور دہران میں اور ریاض میں جس وقت وہ لیپٹن کمپنی میں بحیثیت مینیجر کے تھے، اس وقت سے میں انہیں جانتا ہوں۔ ان میں بڑی تنظیمی صلاحیت تھی، اور خود وہ بہت اچھے شاعر تھے، ادیب تھے، اور ان کو دوسروں کی نظمیں یا غزلیں پڑھنے کا، کلام پڑھنے کا ایک انداز وہ بالکل منفرد تھا۔ ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لکھنؤ کے کلچر کو یا اودھ کے کلچر کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ جب میں سعودی عرب میں ان سے ملا تو وہاں پر انہوں نے ایک مشاعرہ کیا، اور اس مشاعرے میں لگا دو بھیا، ٹھیک ہے لگا دو۔
سنو. تو مشاعرہ کیا انہوں نے، اور اس میں وہاں کے حضرات جو شعراء کرام تھے ان کو بلایا، بہت سے لوگ تھے. تو اس محفل میں پاندان بھی تھا، خاصدان بھی تھا، اور لکھنؤ کے کھانے بھی وہاں موجود تھے. تو وہ ایک لکھنؤ اور اودھ کا ماحول ہر جگہ پر بنا دیتے تھے. جب وہ وہاں سے واپس آئے تو میں نے ان کو، جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہیومینٹیز، اور اس کے ساتھ مدر ٹریسا انسٹیٹیوٹ، لاء کالج، اور ان سب اداروں کا اس کا ڈائریکٹر ان کو بنایا. بہت ہی خوبصورتی سے وہ ہر چیز کو کام کو انجام دیتے تھے، اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے تھے. جب یہ سلسلہ یہ طے کیا گیا شارف بھائی کی ہدایت پر، اور اس میں عارف نقوی صاحب اور تمام سب، وقار صاحب، یہ سب لوگ لگے کہ، اور نیّر صاحب، کہ ایک کانفرنس ہونا چاہیے، انٹرنیشنل اردو کانفرنس. تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اس کے سوونیر کی تیاری میں، ڈیٹیلز میں، سیمینارز میں، ایوارڈز میں، ہر چیز میں عرفان صاحب بہت آگے آگے رہتے تھے. اور 2 کانفرنسز میں مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن مجھے اتنا کرنا پڑا کہ جس دن کانفرنس ہوتی تھی اس سے آدھ گھنٹے پہلے جہاں کہیں انوگرل فنکشن ہوتا تھا میں چلا جاتا تھا. اب کی طرح نہیں کہ میں 3 دن پہلے مجھے یہاں آنا پڑا، اور اس سے پہلے بھی نہ معلوم کتنے مجھے لوگوں سے بات چیت کرنا پڑی. تو ایک کانفرنس، اور ان کو بڑی لگن تھی، اور بڑا ان کا جی سے دل لگا کے کام کرتے تھے. ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی. علی گڑھ کے ترانے پر بھی انہوں نے ایک بہت اچھا دوسرا ترانہ کہا تھا، اور کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جو علی گڑھ کی اسپرٹ ہے، جو سر سید احمد خان مرحوم کا ایک خواب ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ترانے میں مجاز رودولوی صاحب نے جو امیدیں اور آکانشائیں اور آشائیں علی گڑھ سے وابستہ کی تھی، ان کے ایک طرح سے خلاف یا وپریت کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے علی گڑھ کے ترانے پر بہت اچھا ایک اور ترانہ لکھا تھا، لیکن آخر میں انہوں نے اس بات کا یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جو امیدیں علی گڑھ کے طالب علموں سے، طلباء سے وابستہ ہیں، یہاں کی الومنائی سے وابستہ ہیں، وہ پوری ہوں گی. تو ایک بہت پازیٹیو، آپٹیمسٹک نظریہ رکھنے والے وہ شخص تھے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس ادارے سے ان کا خاص لگاؤ تھا. ابھی چند دن پہلے ایک دن فون آیا کہ وہ نہیں رہے. کچھ یقین نہیں آتا تھا. یہ تو دنیا تو دار فانی ہے، ہر ایک دنیا سے چلا جائے گا. اور عرفان صاحب چلے گئے. ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی، بحیثیت ادیب کے، بحیثیت شاعر کے، بحیثیت دوست کے، بحیثیت ایک منتظم کے، بحیثیت ایک اکیڈمیشین کے. کئی چیزوں میں ان کا دخل تھا. اور عرفان صاحب جس محفل میں بیٹھتے، اس محفل میں ان کی جو شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، اس سے لوگ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتے تھے. جیسا میں نے کہا کہ میرے لیے ان کا جانا ایک ذاتی نقصان ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے طے کیا اب کی اس کانفرنس میں کہ ایک ایوارڈ عرفان صاحب کے نام سے قائم کیا جائے. اور وہ ایوارڈ ہم نے ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے الومنائی کے جو اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یو پی چیپٹر کے ڈاکٹر شکیل قدوائی، ان کو دیا ہے. یہ ایوارڈ اور تو ایوارڈ وہ ہے، لیکن یہ عرفان احمد علیق صاحب کا ایوارڈ جو ہے، یہ ایک پرماننٹ ایوارڈ رہے گا. جب
ہماری کانفرنس ہوگی تو یہ ایک ایوارڈ کسی کو ضرور دیا جائے گا، کیونکہ وہ کانفرنس سے اس طرح سے جڑے ہوئے تھے کہ ان کو ہم لوگوں کے لیے بھلانا بہت مشکل ہے۔ غالب نے جو ان کے بھتیجے کا جب انتقال ہوا ہے، عارف صاحب کے لڑکے کا انتقال ہوا کہ عارف صاحب کا انتقال جب ہوا ہے، تو وہ ایک بات کہی تھی، ایک شعر مطلب پورا مرثیہ کہا تھا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ تو وہ والا معاملہ ہے کہ وہ تو چلے گئے کہہ کے کہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن ان کے جانے سے ایک ذہنی طور سے، جذباتی طور سے ایک بہت ہی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، اور جس سے جتنے ان کے جاننے والے ہیں سب بے حد متاثر ہوئے۔ ہماری سب دوستوں کی، ہماری سب کی دعا ہے خدا سے کہ ان کی روح کو شانتی دے، اور جو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے ہم لوگوں کو طاقت دے کہ ہم ان کی کمی کو برداشت کر سکیں۔ دوسرا جو صدمہ، اس طرف تو پے در پے بہت سے صدمے اٹھانا پڑے، ذاتی طور سے بھی مجھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ادبی اور سیاسی طریقے سے اس میں ڈاکٹر شمشور رحمان فاروقی صاحب کا جانا، اسی طرح سے ولایت جعفری صاحب کا جانا۔ ولایت جعفری صاحب جاتے وقت جب یہ جا رہے تھے ممبئی تو انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی مجھے دی تھی، دستخط کر کے دی تھی۔ آج میں ابھی لائبریری میں جب دیکھ رہا تھا کچھ تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اسے میں نے کہا ہے کہ ہال میں شفٹ کر دیا جائے، جس میں وہ مہدی صاحب ہے اکیڈمی میں، اور ولایت بھائی ہمیں کچھ کتابیں پریزنٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی کے دن کوئنسیڈنس ہے یہ۔ تو ولایت صاحب کی بھی شخصیت، جو ادبی شخصیت تھی، ان کی بہت زیادہ تو کتابیں میں نے نہیں پڑھی، ایک کہانیاں ان کی ضرور پڑھی جو مختصر ہیں، لیکن اس سے بہت کافی سبق ملتا ہے، جو سماج پر ایک بہت بڑا، جو سماج کے اندر ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو سماج کے اندر مذہبی لوگ جو ہیں جس طرح سے اپنا زہر گھولتے ہیں، اور جو ہم مذہبی رہنما جو ہیں وہ ایک مصنوعی زندگی گزارتے ہیں، خود کچھ کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت سخت چوٹ کی ہے انہوں نے، اور اپنے انداز میں انہوں نے اس کو ایکسپوز کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی ہے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، تحصیل میں واصل باقی نویس کے عہدے سے شروع کر کے، ایک چھوٹے سے عہدے سے شروع کر کے، اور وہ دوردرشن کے ڈائریکٹر ہوئے، اور دوردرشن کے صرف ڈائریکٹر ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے لائٹ اینڈ ساؤنڈ میں جو ایک اسٹینڈرڈز قائم کیے، جو آیام قائم کیے، اور جس طرح سے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے سسٹم کو انہوں نے پورے ہندوستان میں لاگو کیا، ریزیڈنسی میں، آگرہ فورٹ میں، بہت جگہوں کو پر، وہ بہت قابل تعریف چیز ہے۔ خود بہت اچھے ڈرامہ نگار تھے، خود اچھے شاعر بھی تھے، ادیب تو تھے ہی۔ اس طرح کے لوگ کم ہوتے ہیں جن میں یہ تمام سب صفتیں ایک جگہ جوڑ جاتی ہیں۔ ولایت جعفری صاحب جب بمبئی میں تھے، زیر علاج تھے، کئی مرتبہ میری ان سے بات ہوئی، کہتے تھے میں جلد لکھنؤ آؤں گا۔ اپنی بیماری کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں کہا، لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہیں، میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ یہ میں پوچھ کے ان کی بیماری کی تکلیف کو زیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ کینسر ان کو ہے، اس وجہ سے اگر کینسر کے مریض سے بار بار پوچھیے کہ آپ کیسا ہے تو اس کے ذہن پر بہت عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ میری ان کی بات ہوئی، اور وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے، کہتے تھے میں بہت جلد لکھنؤ آؤں گا۔ لکھنؤ آئے، یقیناً آئے وہ، اور بہت سے لوگ لکھنؤ کے گئے اور بمبئی میں دفن ہو گئے۔ علی سردار جعفری وہیں رہ گئے،
نہ معلوم کیفی اعظمی صاحب بھی وہی رہ گئے، نہ معلوم کتنے لوگ رہ گئے، لیکن ولایت بھائی لکھنؤ آئے ان اے ڈفرینٹ پوزیشن، اور جو وعدہ تھا ان کا انہوں نے پورا کیا۔ لکھنؤ آئے، اپنے وطن گئے، سب جگہ گئے، اور آج ہم لوگوں کے بیچ میں اپنی یادیں چھوڑ کے وہ یہاں سے چلے گئے۔ تو ولایت بھائی کو بھی ہم لوگ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ آج کا یہ جلسہ جو ہے یاد رفتگاں، اس کے لیے میں شارف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ ایک ایسا ٹاپک دیا، یہ ہم لوگوں کا نام نہیں دیا ہوا ہے یاد رفتگاں، یہ ایک ایسا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کے لیے یاد رفتگاں کسی نہ کسی دن ریلیونٹ ہونا ہے۔ تو اس میں نہ تو گھبرانا چاہیے، جس چیز سے مفر نہیں ہے، جس چیز سے بچ نہیں سکتے، اس سے گھبرانا کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب واٹرلو کی لڑائی ہو رہی تھی اور ادھر جنرل ویلزلی جس نے ٹیپو سلطان کے خلاف سب کچھ کیا تھا، وہ کمانڈر تھا برٹش فورسز کا، اور نپولین دوسری طرف تھا، تو ایک کیپٹن فرینچ آرمی کا، وہ ادھر سے فائرنگ ہو رہی تھی اور وہ بچ رہا تھا، درختوں کے پیچھے جا کے چھپ رہا تھا۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک گولی آئی اور وہ کیپٹن کے لگی اور کیپٹن گر گیا، اور یہ دیکھ رہا تھا نپولین، تو نپولین اپنا گھوڑا بڑھا کر اس کے پاس آیا۔ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے واٹرلو کی جنگ اس نے لڑی تھی، اور اس نے کہا، ایک جملہ کہا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ جملہ سب کے لیے ریلیونٹ ہے ایک نہ ایک دن، کہ تم نے موت سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر کار موت نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ تو موت تو ہر ایک کو ڈھونڈ لے گی ایک دن، تو اس سے نہ تو گھبرانا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے۔ میں نے خوشونت سنگھ صاحب سے پوچھا، مرنے سے ان سے میرا خیال 11-12 دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، ہم تھے، اکھلیش یادو تھے، ہم لوگ گئے تھے ملنے ان سے، اور پروین طلحہ بھی تھی۔ پروین طلحہ وہ ان کی بڑی قریبی دوستوں میں سے تھی، کیونکہ خوشونت سنگھ صاحب کو، کیونکہ پروین طلحہ کباب بہت اچھے بناتی ہیں، اور خوشونت سنگھ صاحب کو کباب، شامی کباب، شام کو جب وہ سنگل مالٹ وسکی پیتے تھے تو اس کے ساتھ ان کا ضرور وہ استعمال کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا خوشونت سنگھ صاحب سے، ہمارے بڑے پرانے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کے سب سے پہلے 1972 میں جب السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے وہ ایڈیٹر تھے، چیف، تب ملاقات ہوئی تھی۔ فاطمہ زکریا اس وقت اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی۔ تو میں نے کہا کہ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کل گئے کہ آپ سینچری انشاءاللہ پوری کریں گے، تو ہنسنے لگے۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کہلے دیکھو میں موت سے تو ڈرتا نہیں ہے رضوی کسی طرح سے، لیکن مجھے ڈر بہت اس بات کا لگا ہے کہ آخر ہے کیا، اگر پہلے پتہ چل جائے تو مجھے ڈر بالکل نہ لگے۔ تو وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی انسرٹنٹی سے گھبراتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو ولایت بھائی بھی چلے گئے، ولایت چلے گئے، ولایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرا دیش، تو دوسری جگہ چلے گئے، لیکن ان کی یادیں زندہ ہیں۔ وہ ہے نہیں، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں میں تم کیا ہے، کچھ ایسی ہی ہے، تمہاری نیکیاں باقی، تمہاری خوبیاں باقی، ان کی نیکیاں اور خوبیاں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ولایت بھائی کو ہم سب لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ مرحوم عرفان احمد علیق صاحب کے حوالے سے اپنی یادیں ہم سب کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب یاد رفتگاں کی بھی فرصت نہیں رہی، یاروں نے اتنی دور بسائی ہے بستیاں، یاروں نے اتنی دور بسائی ہے مستیاں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بس یہی ایک حوالہ ہے کہ ان کے ذریعے جو کام کیے گئے ہیں انہیں ہم یاد کریں، اور وہ ہماری یادوں میں اسی طریقے سے، اور واقعی انسان اپنے عمل سے اور اپنے ذریعے کیے گئے کاموں سے زندہ رہتا ہے، اور وہ ہے نہیں کہ یہ جان۔ آئیے میں اب بلا تاخیر محترمہ جیوتی سنہا صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرشن بہاری نور
صاحب کے اوपर وہ اپنا مقالہ پیش کریں گی. میں ان کا آج کے اس مذاکرے میں سب سے پہلے تو استقبال کرتا ہوں، اور شام میں جو مشاعرہ ہوگا انٹرنیشنل، اس میں وہ بحیثیت شاعرہ ہم سب ان کو سماعت کریں گے. ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، آپ کا اور آپ کی ساری جو 3rd اردو کانفرنس ہے اس کے آرگنائزنگ کمیٹی کے سبھی ممبران کا میں شکرانہ کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس لائق سمجھا کہ میں اپنے استاد محترم جناب کرشن بہاری نور صاحب کے بارے میں کچھ بول سکوں. اور ابھی آپ نے جیسے ولایت جعفری صاحب، عرفان بھائی، ان سب کے بارے میں جو ان کی یادیں تھیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب یہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ ان سب سے ہم بہت زیادہ بہت قریبی رشتہ تھا. نور صاحب تو تھے ہی نہیں، میرے استاد بھی تھے مگر میرے والد کی طرح بھی تھے وہ. اور ولایت جعفری صاحب بھی بہت قریبی دوست بھی تھے میرے. میری شاعری کو اکثر وہ ہم سے ان سے ڈسکشن ہوتا تھا. عرفان صاحب کی مجھے پتہ نہیں تھا، سڈنلی میں نے فیس بک دیکھا، اور جب میں نے فون کیا تو یہ بہت شاکنگ تھا. میری بہت ساری بنا شردھانجلیاں ہیں ان کے لیے، اور انشاءاللہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ٹھیک رہیں. جناب آپ کی شادی ردالوی صاحب، آپ کے ساتھ جب بھی میں بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں استاد کے بغل میں بیٹھی ہوں، کیونکہ تب اس زمانے سے پہلی بار آپ سے ملاقات میری نور صاحب کے وہ چھوٹے سے آستانے میں ہی ہوئی تھی، جو ان کے گھر میں کا کمرہ ہے، اور جہاں پہ نہ جانے کتنی ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نشستوں میں شاید انہوں نے انگلی پکڑ کے ہم کو سکھایا تھا آداب جو ہوتا ہے کس طرح سے محفلوں میں بیٹھا جاتا ہے. تو میں تو آپ کے سامنے کیا نور صاحب کی جو عظیم شخصیت تھی، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اتنی عظیم شخصیت اور اتنے بڑے شاعر کے بارے میں، کلام کے بارے میں کچھ بول سکوں یا ان کی تحریر دے سکوں. بس میں اپنی جو پرسنل، میری جو ذاتی ان کے ساتھ میرے جو تجربے تھے اور جو میں نے ان کی شاعری سے سمجھا ہے، میں اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. آپ بغل میں بیٹھے ہیں اور میری کیا اوقات کی میں ان کے کچھ بات کروں ان کے بارے میں. ایک نور صاحب، ہلو ہلکا سا ہلو، ذرا سا جناب، ہلو جی اب ٹھیک ہے. نور صاحب کے ساتھ میرا بہت تھوڑے دنوں کا 95 سے 2003 تک ہی میرا ان کے ساتھ ایک سمبند رہا. جب میں ان کی شاگردی میں گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میری نظروں کو آپ ذرا اصلاح کر دیا کریں، تو انہوں نے شاگرد تو بنایا پر مجھے بیٹی پہلے بنا لیا، اور شاید وہ رشتہ چلتا رہا. پر وہ بہت کم 7-8 سال کا تھا. نور صاحب اکثر کہتے تھے کہ تم بہت دیر سے ملی مجھے، پر تو میں کیا ان کا ایک شعر ہے کہ لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی ذات ہے، لب کیا بتائیں کتنی عظیم اس کی ذات ہے، ساگر کو سیپیوں سے الیچنے کی بات ہے. تو اگر ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو اس دیش کی لکھنؤ کی جو گنگا جمنی تہذیب کا ایک وہ آئینہ تھے. اگر میں لکھنؤ کی نزاکت، نفاست، جو شیرینی زباں ہے، شائستگی ہے اور ادبی جو خصوصیت ہے ساری، اس کو اگر ہم سب کو ایک ساتھ گھول دیں تو ایک جو شخصیت بنتی ہے، جو تاریخ کے دامن سے جو ایک شخصیت گزرتی ہے، اس کو ساری دنیا کرشن بہاری نور کے نام سے جانتی ہے. اور وہ ادبی دنیا کا ایک ایسا چمکتا ستارہ رہے ہیں جو آج بھی مستقبل کو ایک روشنی دے رہا ہے، آنے والی پیڑھیوں کو مذہبی اور بھاشائی ایکتا کا کی طرف نور پرکاش ڈال رہے ہیں. ایک ایسا سچا آئینہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ لکھنؤ خود کو سنوارتا ہے اور ماضی سے گفتگو کرتا نظر آتا ہے. جب بھی ہم نور صاحب کی غزلیں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا لکھنؤ، میں نے تو لکھنؤ اتنا پرانا نہیں دیکھا ہے، پر نور صاحب کی غزلوں میں اور ان کی جو انداز بیانی تھا وہ اس میں لکھنؤ نظر آتا ہے. اور جب مجھے 8 نومبر 1925 میں نور صاحب کا جب جنم ہوا تھا، لکھنؤ کے پرانے
रकाबगंज गौस नगर इराक, जब वो जो छोटा सा जगह थी वहाँ पे मुझे लगता जब कृष्ण बिहारी ने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वक्त को उस समय ये एहसास था कि वो एक इल्म के एक अदब का एक बहुत बड़ी एक नींव रखने जा रहा है, जो एक नए स्कूल ऑफ थॉट्स, नए स्कूल ऑफ शायरी का जन्म वहाँ से होगा। और बाद में ये कृष्ण बिहारी नूर साहब के नाम से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है शुरू होगा। तो नूर साहब का कि जब तक जितनी मैंने किताबें पढ़ी, और ये जमना कि 15-16 साल की उम्र में उन्होंने पहली अपनी गज़ल लिखी थी, और वो शायद उसको उनके मामू जो बहुत अच्छे शायर थे उन्होंने उनको उस पर इस्लाह करके उनको पढ़ा, और वो पहली ही गज़ल से मुशायरे में उनको एंट्री मिल गई थी। और उसके बाद जो फजल नकवी साहब थे, जो बहुत बड़े उस ज़माने के हुसैनी शायर थे, और उन्होंने उनकी हुनर को संवारा और बहुत तराशा, और इस तरह तराशा कि सारी दुनिया आज उनकी शायरी का लोहा मानती है। नूर साहब बहुत मंझे हुए शायर थे, जो अगर देखा जाए तो जो कदीम जो वो है शायरी है, जो क्लासिक शायरी पुरानी शायरी होती है, उसकी रवायत से जुड़े होने के साथ साथ नई शायरी, जदीद शायरी के भी रहनुमाई करते नज़र आते हैं। और कहीं कहीं पे वो अपनी ही दो बिल्कुल उल्टे अर्थों वाली कॉन्ट्रडिक्शन बातें करते हुए एक बहुत खूबसूरत बात को मुकम्मल अंदाज देते हैं, जिसे एक नया अंदाज था तब जब दो अलग अलग विपरीत बातों को कहते हुए एक मुकम्मल बात कहना भी बहुत कठिन था। मुझे जो पसंद है उनके कुछ शेर मैं आपको सुनाऊंगी, पर जैसे रवायती शायरी के में नयापन क्या था। एक शेर उनका था कि ये जिस्म सबकी आँख का मरकज़ बना हुआ, ये जिस्म सबकी आँख का मरकज़ बना हुआ, बारिश में जैसे ताजमहल भीगता हुआ। याद कि पुराने में भी अक्सर वो जो घिसे पिटे एक सवाल थे कि भाई माशूक की बेरुखी को या उसके बारे में बात की जाती थी, बेवफाई के बारे में, या शमा परवाने का सोज होता था, बुलबुल का साज, या आशिक की चाक गिरेबानी के बारे में बात होती। वो सब नूर साहब ने नहीं, उन सब चीज़ों को नहीं इस्तेमाल किया। वो नए तशबीह है, नए इस्तिआरों को लेकर के वो एक नया रंग देते थे अपनी गज़लों में। उनकी जैसे मस्ती में डूबी झील सी आँखों को क्या खबर, मस्ती में डूबी झील सी आँखों को क्या खबर, मैं खाना कोई छोड़ गया है खुला हुआ। तो पुरानी शायरी भी है और इसमें नया अंदाज भी है। तो आप सब जानते हैं, आप यहाँ साहिब ज़ौक़ हस्तियाँ हैं, सब जानते हैं कि शायरी में अंदाज़े बयां सबसे अहम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हर एक शेर तीर की तरह सीधे हमारे दिल को कुरेदता है और हमारी तख़य्युल या इमेजिनेशन की उड़ान, लफ्ज़ों और ख़यालों की शायरी एक ऐसी कारीगरी होती है जो दूर तक और बहुत देर तक अपना असर छोड़ती है। जैसे मैंने कहा कि उनका कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में कि दो अलग अलग बातें कहते, बहुत अच्छी बात कहते थे। तो मुझे उनका एक शेर, कुछ 2-3 शेर मैं आपको यहाँ पे पेश करना चाहूँगी कि कभी जुनूं तो कभी आगही की कैद में हो, कभी जुनूं तो कभी आगही की कैद में हो, मैं अपने ज़हन की आवारगी की कैद में हूँ। फिर एक शेर है कि ये किस खता की सज़ा में है दोहरी ज़िंदगी, दोहरी ज़ंजीरें, ये किस खता की सज़ा में है दोहरी ज़ंजीरें, गिरफ्त मौत की है ज़िंदगी की कैद में हूँ, गिरफ्त मौत की है ज़िंदगी की कैद में हूँ, न जाने कितनी नकाबें उलटता जाता हूँ, न जाने कितनी नकाबें उलटता जाता हूँ, जन्म जन्म से मैं बेचेहरगी की कैद में हूँ। या एक जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं एक कतरा हूँ मेरा अलग वजूद तो है, मैं एक कतरा हूँ मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। ऐसे कितने ही शेर हैं जो बिल्कुल दो अलग ख्यालों को जोड़ते हुए एक नई बात कहते हैं। मगर मैं देखती हूँ कि जितने भी नूर साहब के शेर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा सुना रहे होते हैं।
اس میں زندگی کی پوری باتیں ہوتی ہیں, جو دارشنکتا ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے. آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہوا ہے مجھ میں. آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہوا ہے مجھ میں, اور پھر ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہے مجھ میں. آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہوا ہے مجھ میں, پھر ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہے مجھ میں. اور دیکھیں انہوں نے پورے پنچ تتووں کی عناصر کی بات کہہ دی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دن سب کو چکانا ہے عناصر کا حساب. ایک دن سب کو چکانا ہے عناصر کا حساب. زندگی چھوڑ بھی دے, موت کہاں چھوڑتی ہے. زندگی چھوڑ بھی دے, موت کہاں چھوڑتی ہے. اور میرے دل کے بہت قریب ہے کہ آتما نام ہی رکھتی ہے, نہ مذہب کوئی. آتما نام ہی رکھتی ہے, نہ مذہب کوئی. وہ تو مرتی بھی نہیں, بس مکان چھوڑتی ہے. وہ تو مرتی بھی نہیں, بس مکان چھوڑتی ہے. تو زندگی اور موت کے جو فلسفے کو اتنی خوبصورت لفظوں میں اور بڑی سادگی سے پیش کرنے کا ہنر کس کا ہو سکتا ہے؟ یا تو کسی فقیر کا, یا کسی ایسے انسان کا جس کی شخصیت بہت ٹرانسپیرنٹ ہو, بالکل پاردرشی ہو. ایسی شخصیت جس کی بہت جو شفاف آئینے کی طرح ہو, یا جس نے زندگی کی کتاب کے ہر ایک حرف کو اتنی سنجیدگی سے پڑھا ہو کہ اس کی آنکھیں ہی دھوپ چھاؤں کا ایک آئینہ بن گئی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نور صاحب کی ساری غزلیں پڑھیں یا ان کا کلام پڑھیں تو ہم کو فلسفے کی یا درشن, جیون درشن کی جو بھاری بھرکم کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فی الحال مجھے تو نہیں ہوتی. جب بھی مجھے کبھی زندگی سے سوال پوچھنے ہوتے ہیں تو میں نور صاحب کی کتابیں لے کے بیٹھ جاتی ہوں, اور بہت کچھ سوالوں کے جواب مجھے مل جاتے ہیں. بس ایک وقت کا خنجر میری تلاش میں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بس ایک وقت کا خنجر میری تلاش میں ہے, جو روز بھیش بدل کر میری تلاش میں ہے. یا ایک شعر کی جنم جنم کا چکر ایک عجیب چکر ہے. جنم جنم کا چکر ایک عجیب چکر ہے. کشتیاں ہیں خوابوں کی, نیند کا سمندر ہے. اور ایک جو بہت مشہور غزل ہے, سب کے زباں پہ ہے, پوری دنیا میں اس کی پہچان ہوئی کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں کہ میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اور زندگی موت تیری منزل ہے, زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. تو اس سے بڑا فلسفہ اور کہاں ہے. اور سب سے خوبصورت شعر ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. میں اکثر اس شعر کو اور ان کے اس غزل کو میں کہتی تھی بہت سائنٹیفکلی پروون شعر ہوتے ہیں آپ کے, کہ اس کے ادھر ادھر کچھ اس کا گنجائش نہیں ہوتی ہے. کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. اگر سچ میں ہم نے ذرا سے بھی ملاوٹ کر دی, وہ کہتے تھے کہ پھر وہ سچ نہیں رہے گا. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو یہ شعر بہت وہی آدمی, وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے زندگی کو بہت ہی قریب سے اور بہت ہی باریکی سے دیکھا ہے, پڑھا ہے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. یہ بہت شعر ایسا ہے کہ بہت دور تک گیا. اور اس شعر سے کئی لوگ مجھے امریکہ میں پوچھ رہے تھے کہ اچھا یہ وہ آپ انہی نور صاحب کی شاگردہ ہیں جن کا یہ شعر ہے. تو ان کی دارشنکتا کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھی. یہ بس وہ جانتے تھے کہ جو ہر جاتی, بھاشا, دھرم, ہر رنگ روپ کے لیے, ہر انسانوں کے لیے ان کا یہ فلسفہ, زندگی کا فلسفہ سب کے لیے ایک ہے. نور یہ غابہ اور بت خانے, حقیقت کے ہیں سب افسانے. وہ کہتے تھے, جو بات میں کہتی ہوں جس وجہ سے کہ نور صاحب گنگا جمنی تہذیب کے پرنیتا تھے اور آئینہ تھے, وہ اس لیے کہ نور صاحب ایک ایسے وچارک تھے جو ہر دھرم اور مذہب کے پرتی ایک سی اپنی آستھا رکھتے تھے, ایک سی نظر رکھتے تھے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی شکتی ہے, وہ ایک ہی شکتی کو مانتے تھے. ہم سب اسی شکتی کو مانتے ہیں, بس بیچارے اس کا وجود, اس کا نام
भाषाओं की लड़ाई में फंस गया है। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई नानक कहता है, कोई ईसा कहता है, मगर ये सब अलग अलग ज़ुबान में एक ही के बारे में हम बात करते हैं। नूर साहब भी इसी को जानते थे, मानते थे। तो नूर साहब की शायरी में अगर जहाँ हिंदू अध्यात्म या दर्शन की बात मिलती है, तो वहीं उन्होंने इस्लाम का बहुत गहन अध्ययन किया था। और मोहम्मद साहब की शान में, पैगंबर साहब की शान में उन्हें बहुत कुछ लिखा, नादे लिखी। तजल्ली नूर में उसका काफ़ी बड़ा, उस किताब में उनका बहुत उसका जिक्र है। और आज हम जब जाति, भाषा, धर्म की इस लड़ाई में इंसानियत के ऊपर मज़हब को रखने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कृष्ण बिहारी नूर साहब की ये जो मजहबी एकजहती का जो एक पैगाम था, वो उनके कलाम बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। उनका एक बहुत बड़ी नज़्म थी, तो उसकी कुछ पहली लाइन थी कि हमारे धर्म के फैलाव पर नज़र डालो, हमारा धर्म मोहब्बत है ऐ वतन वालों। और इसी तरह का था कि लब पे आए ज़िक्र काबा काशी साथ साथ, लब पे आए ज़िक्र काबा काशी साथ साथ, बात जब है कि हो नमाज और आरती एक साथ। लब पे आए ज़िक्र काबा काशी साथ साथ, बात जब है हो नमाज और आरती एक साथ। कोई कहता है खुदा है, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है खुदा है, कोई कहता है नहीं। चल रही है झूठी और सच्ची कहानी साथ साथ, चल रही है झूठी और सच्ची कहानी साथ साथ। और नूर साहब ये भी कहते हैं कि नूर का मज़हब है क्या, हाँ सब देखकर परेशान है, सब देखकर हैरान है। नूर का मज़हब है क्या, हाँ सब देखकर हैरान है। हक परस्ती, बुत परस्ती, मैं परस्ती साथ साथ। और वो एक बात और भी कहते हैं कि जब हमारे यहाँ जब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं जी, कि काफिला ठहरा रहा, काफिला ठहरा रहा, हाँ मार्गदर्शक जितने थे, सब जितने धर्म गुरु होते हैं, सब अपने को बड़ा कहने में लगे हुए हैं। तो काफिला ठहरा रहा, हाँ मार्गदर्शक जितने थे, धूप में अपने कदों का आयतन करते रहे। तो सब अपने अपने कद देखते हैं, पर मगर जनाब वो एक है और हम सब उसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ एक बात और है कि नूर साहब सिर्फ भाषाई मजहबी यकजहती की बात नहीं करते। अमीर खुसरो साहब के ज़माने से जो भाषाई एकजहती का जो एक श्रृंखला चली थी, जो एक चेन चली थी, वो फिराक गोरखपुरी से होते हुए सब जब तक नूर लखनवी या नूर साहब तक आती है, तो वहाँ एक हिंदी और उर्दू की दोनों उर्दू भाषाओं का जो एक मिलन होता है, वो एक नए रंगों में और नए श्रृंगार में नज़र आता है। उनकी प्रैक्टिकलिटी जो थी, वो व्यवहारिकता थी, वो इसमें एक नया रंग आता है। उर्दू में हिंदी घुल जाए या हिंदी बढ़ के उर्दू को गले लगाए तो एक गज़ल नए रूप में सजती थी। यहाँ पे वो हिंदी और उर्दू के जो सार्थक या जो बामानी शब्द थे, जो बामानी लफ्ज़ थे, उनका बिल्कुल सही और एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे मैं आपको एक बहुत छोटे सा एक शेर है कि रोशनी सचित्र हो गई। अब रोशनी और सचित्र कितने दो अलग, रोशनी सचित्र हो गई, नूर का चरित्र हो गई। रोशनी एक आप अगर तस्वीर देखें तो रोशनी सचित्र हो गई, नूर का चरित्र हो गई। या एक उनका था कि कामनी को मन मेरा मुर्शीद लगे, कामनी को मन मेरा मुर्शीद लगे, नूपुरों की वंदना शाहिद लगे। तो ये इतने खूबसूरती से अगर इन लफ्ज़ों के बदले हम कुछ और रखते हैं तो शायद वो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी भाषाई एकजहती की बहुत बड़ी मिसाल है ये। हर दिशा का अंत वह प्रारंभ वह, हर दिशा का अंत वह प्रारंभ वह अकेला अपने आप में ज़िद लगे, अपने आप कहे। तो इसी तरह का एक था कि मीरा पर जिस रंग का अधिकार था, सारे रंग उस रंग के से हासिल लगे। मीरा पर जिस रंग का अधिकार था, सारे रंग उस रंग से हासिल लगे। और
साधना कह लीजिए, चाहे तपस्या अंत तक, एक उजाला पा गए जिसको गहन करते रहे। ये मुझे लगता है कि मैं जितनी भी ये बातें कह रही हूँ ये बयां करते हैं कि इंसानी जो जज्बात हैं, एहसास हैं, जो इमोशंस हैं, उनके ऊपर हमको शब्दों का कोई जोर नहीं होता, वो किसी भी भाषा के हों, बस सीधे आपके दिल तक उतरने चाहिए। कई बार जो हमने गज़ल कहनी शुरू की थी शुरू में, तो मैं बहुत जगह बहुत कठिन और उर्दू के कठिन, जब नई उर्दू भी सीखी थी तो मुझे लगता था कि कुछ कठिन शब्द डालने चाहिए, कुछ ये अल्फाज डालने चाहिए। तो नूर साहब बोलते थे नहीं, ऐसा ना हो कि आपकी भाषाओं की लफाजी में और बहुत कशीदेकारी में जो असली जज्बात है, जो असली इमोशन है, जो बात है, वो कहीं बौनी होके ना रह जाए। कई बार होता है कि इतनी भारी शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं कि लोग सोच उसके मायने ही ढूंढते रह जाते हैं और आपके दिल तक वो बात नहीं पहुंचती है। तो उनका एक शेर था कि लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, गज़लों ने पहन लिए खुद जेवर ख्याल के। तो अपने आप जो पहन लेते हैं, नूर साहब की शायद गज़लों की यही सादगी ने उन्हें हर आमो ख़ास का इतना दिल अजीज़ बनाया था और पूरी दुनिया में शेर व शायरी की समझ रखने वाले और अदीबों की के बीच में उनको मोहब्बत मिली और एक नया स्कूल ऑफ थॉट, नए स्कूल ऑफ शायरी जो है मिली। उनके बहुत सारे शेर जो आज भी पॉपुलर हैं, एक था उनका कि गज़ल का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या सुनने वाले पर क्या असर होता है। वो कहते थे कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। और ऐसे ही उनको कहते थे कि किसी की जब हम याद में गुम रहते हैं तो जो ध्यान की खुशबू है या याद की खुशबू है, उसका भी एक शेर अक्सर वो पढ़ते थे कि मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। एक शेर जिसने उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाया कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। और हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद। एक शेर और कि आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन आईना इस पे खामोश है कि क्या है मुझ में। तो इस तरह के बहुत सारे शेर हैं जिस पे हम लोग शायद पूरे दिन भर रात भर भी बैठ के जिक्र कर सकते हैं। जो शेर पुराने अभी भी लोग एक ख़याल से दूसरे ख़याल या एक चिराग से दूसरे चिराग जलाते हैं। तो नूर साहब ने भी खुद बताते थे कि देखिए मैंने ये शेर फ़िराक गोरखपुरी साहब के ख़याल से लेकर के उनके चिराग से चिराग जलाए हैं। एक बार वो किस्सा सुनाते थे, डॉक्टर मलिक ज़ादा के साथ वो किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो मलिक ज़ादा साहब ने उनको एक मिसरा दिया, तो उसको जो शेर उन्होंने उसको बना के दिया वो बहुत खूबसूरत था कि उस तृष्णा लब की नींद ना टूटे दुआ करो, उस तृष्णा लब की नींद ना टूटे दुआ करो, जिस तृष्णा लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। या फ़िराक गोरखपुरी साहब का वो शेर था कि बेताल्लुक़ न मुझसे हो ए दोस्त, बदसलूकी तेरी मुझे मंजूर। तो नूर साहब ने मोहब्बत के मुश्किल मोड़ को देखे किस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बेताल्लुकी उसकी कितनी जानलेवा है, बेताल्लुकी उसकी कितनी जानलेवा है, आज हाथ में उसके फूल हैं ना पत्थर है। तो नूर साहब एक ऐसे शायर जो बिल्कुल फ़कीरों की तरह उनकी
फ़कीराना एक शायर थे। उन्हें ना एवॉर्डों से, ना सम्मान से, ना मंचों में किसी तरह की सियासी या मजहबी बातें करके वाहवाही लूटने का शौक़ था, या उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने मंचों में जाने के लिए अपने इमोशन, अपनी गज़लों का कोई कमर्शियल एंगल ढूंढा। और इसलिए शायद उनके दुनिया भर के, मैंने जितने कुछ तो मैं खुश नसीब रही कि कुछ उनके मैं मुशायरे देख सकी, मगर उनके बहुत सारे दुबई, अबू धाबी और अमेरिका, हर जगह के हमने बहुत वीडियोस देखे, और उसमें उनका जो इम्पैक्ट होता था उनकी शायरी का, लोग झूम जाते थे। और उनका सबसे मज़ेदार जो खूबसूरत अंदाज़ था पढ़ने का कि वो अपने शेर में झूम झूम के पढ़ते थे, और वही अंदाज़ सबको बड़ा पसंद आता था। और मैंने देखा है कि लोग खड़े होकर के और उनके शायरी में डूबे होते थे और इतना वो मुशायरे लूटते थे, आप सब तो जानते ही हैं। और तो नूर साहब ने हमेशा शायद जो उन्होंने मुझे सिखाया कि मंचों की जो ग्लैमर होता है, या तालियों का जो ग्लैमर होता है, उससे हम सबको दूर रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा अच्छी शायरी तब होती है जब आप अपने आप को खुश करने के लिए या स्वांतः सुखाए के लिए लिखते हैं। जब आप खुश होंगे तब दूसरा उसकी वो करेगा। सिर्फ आप मज़ीद वो उसके लिए मंचों में जाने के लिए आप गलत चीज़ें मत लिखिए। तो शायद ये एक परंपरा हम शागिर्दों ने रखी, और हम सबको बहुत प्रोटेक्टिव थे, तो इसलिए उन्होंने दूर रखा। और बहुत आप छोटे छोटे नशिस्तें हमारे घर में हुई, उनके साथ बड़ा एक मैं जाती अगर अपने तजुर्बे बताना शुरू करूँगी तो शायद बहुत टाइम निकल जाएगा। उनकी कुछ किताबें थीं, तपस्या, दुख सुख, जो उर्दू में छपी थी, और समंदर मेरी तलाश में है वो देवनागरी में छपी थी। और उन्होंने बहुत सिर्फ लिखने के लिए कि किताबें लिखना है इसलिए शेर नहीं कहे, मगर कहते ना कि बहुत थोड़े में गागर में सागर भरने वाली बात। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता उनकी जितना भी हम पढ़ते कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा हो जो नूर साहब ने ना छुआ हो। क्योंकि जब हम कुछ लिखने बैठते हैं तो मुझे लगता है सब तो कह चुके हैं, अब हम लोग क्या कहेंगे उसके बाद। और बहुत कम वक्त के लिए हम उनके साथ रहे, मगर शायरी तो वो मैं है जिसकी भाई प्यास बुझती ही नहीं है। मगर नूर साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि तिश्नगी के भी मुकामात हैं क्या क्या, तिश्नगी के भी मुकामात हैं क्या क्या, कभी दरिया नहीं काफ़ी, कभी कतरा है बहुत। तो वो कतरा ही जो जितना भी वक्त हमें उनका साथ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और अब वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका मैं सिर्फ विलायत जाफरी साहब हों या नूर साहब हैं, इस तरह की जो शख्सियतें होती हैं वो चले जाने के बाद भी एक पूरा रोशनी का पीछे छोड़ जाती हैं रास्ता। मैं बस दो शेर के साथ कि ख़त्म होगा ही नहीं ये रोशनी का है सफ़र, ख़त्म होगा ही नहीं ये रोशनी का है सफ़र, हो भले ही जितनी लंबी इन अंधेरों की डगर, ले गया वो साथ अपने ज़िंदगी के सब निशान, ले गया वो साथ अपने ज़िंदगी के सब निशान, छोड़कर चेहरे पर अपने, ले गया वो साथ अपने ज़िंदगी के सब निशान, छोड़कर चेहरे पर मेरे जाने क्यों अपनी नज़र, छोड़कर चेहरे पर मेरे जाने क्यों अपनी नज़र। तो आज भी उनकी नज़र हम सबके चेहरों पर है। तो जहाँ भी होंगे आज उनकी वजह से मैं यहाँ आज हूँ और आप सब अदीबों के बीच में अपनी कुछ बात कह सकी। कुछ उनके शेरों के में कुछ गलत हो गया हो तो सब मुझे माफ़ करेंगे और नूर साहब माफ़ करेंगे, क्योंकि बड़े मज़ेदार किस्से होते थे जब वो मुझे कुछ मिसरा देते थे, मैं कुछ लिखती थी उनके साथ। और अक्सर होता है कि शागिर्द देते हैं, हम लोग क्या गुरु दक्षिणा शागिर्द देता है कि भाई कुछ किया, पर नूर साहब अपना वालिदाना ज़्यादा हक रखते थे मुझ पे। तो अगर मैं कुछ मिसरा कहूँ और ज़िद करती थी मुझे ये तो कहने ही है, वो बोलते थे नहीं नहीं इसमें होगा नहीं पूरा, और फिर बोलते थे कि अच्छा लिखो। तो अगर अच्छा लिख देते थे और उन्हें अच्छा लगता तो मुझे 51 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये के भी इनाम मिलता था, वरना एक चपत भी पड़ती थी सिर पे कि ये लिखा है, वाह यार शेर लिखोगे, स्टैंडर्ड ये हो गया। तो हम लोग को बहुत मज़ा आती थी और उनके साथ इतने मतलब हमारे जो शेरो शायरी का जो
ताना बाना बुना गया वो कहाँ कहाँ वॉक करते हुए हमारे PGI वाले घर में शायद उनको खाना बनाने का भी उतना ही शौक़ था, बड़े मोहब्बत से वो खाना बनाते थे। तो कभी बिरयानी बनाते हुए, कभी तहरी मटर की बनाते हुए वो बेचारे हमारे साथ, हम लोग और हमारे और भी लोग उस समय मिराज फैज़ाबादी साहब थे और वाली आसिफ साहब के साथ मेरा उनका वाली आसिफ साहब के साथ मेरा किस्सा तो खैर सबको पता है कि बेचारे वो हमारे एक प्रोग्राम में ही उनका इंतकाल हुआ था। तो किस बहुत सारी यादें हैं, आज भी मुझे लगता है इतने साल हो गए, 18-20 साल हो रहे हैं इस चीज़ को गए, पर उन सबका की दुआएं और आशीर्वाद मेरे सर पे है। तो मैं बहुत मोहब्बत से उनको याद करती हूँ और शुक्रिया आप सबका मेरे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज्योति सिन्हा साहिबा, आपने कृष्ण बिहारी नूर साहब के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प बातें हम सब के साथ शेयर की आपने। और जाहिर सी बात है कि शायरी की ये पहचान हो, शायरी में लहजे की पहचान होती है कि वही लहजा अक्सर पहचाना जाता है जो अपने पुराने और जो फरसुदा लहजे रहते हैं उससे बिल्कुल अलग लहजा होता है, वरना बातें तो वही सब कही जाती हैं। और कृष्ण बिहारी नूर साहब ने वही बातें कही। बस ये है कि शायरी के बारे में क्या खूब शायर ने कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। हम सब आज याद रफ्तगा के उन्वान से मुख्तलिफ़ शख्सियतों को यहाँ याद कर रहे हैं, उनके फ़न के ऊपर बहस कर रहे हैं, उनकी फ़िक्र के ऊपर हम लोग उनकी फ़िक्र के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हमारी फ़हरिस्त में 2 शख्सियतें और बची हुई हैं, जिसमें आज के इस याद रफ्तगा की सदारत फरमा रहे प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब। वो चूँकि सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो इसलिए वो सबसे आखिर में बोलेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज की और कल की कॉन्फ्रेंसेस में तमाम अपनी दुश्वारियों के बावजूद और अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रोफेसर शारिब उदौलवी साहब, इन्हें कौन नहीं जानता, ये जो बोलते हैं वही अदब होता है, वही तनकीद होती है। इनकी बात जो है वो बिल्कुल मुस्तनद यानी इस्नाद का दर्जा रखती है। और आप प्रोफेसर शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, राहत इंदौरी साहब और बाकी विलायत जाफ़री साहब और इरफान अली साहब, इन तीनों ऊपर या कृष्ण बिहारी नूर साहब, चारों के हवाले से आपके मुख्तलिफ़ वो चूँकि ये सब आपके ही अहद के सब लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि हम लोग जो है यहाँ पे उन्हीं को सुनने के लिए यकजा हुए हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब और बक़िया लोगों के ऊपर उनके फ़न के हवाले से, उनकी फ़िक्र के हवाले से या उनके जो काम हैं उनके हवाले से हम लोग आज की गुफ्तगू में उन्हें समाअत करेंगे। शुक्रिया मुंतज़िर क़ायमी साहब। सदर मोहतरम जनाब आरिफ अयूबी साहब, मोहतरमा डॉक्टर ज्योति मिश्रा साहब, सिन्हा मोहतरमा ज्योति सिन्हा साहिबा, अम्मा रिजवी साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बैनुल अक़वामी तीसरी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये सेशन बहुत अजीब है और अब तक जितनी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसें मैंने अटेंड की उनमें इत्तेफाक है कि इस तरह का कोई सेशन नहीं हुआ जिसमें याद रफ्तगा का प्रोग्राम हो या वो लोग जो हमसे जुदा हो गए उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करें। ये इत्तेफाक है कि इस वक्त
میرے سامنے 5 نام ہیں اور ان 5 ناموں میں ہر شخص میرے قریبی دوستوں میں رہا ہے. مجھ سے کہا گیا کہ میں شمشیران فاروقی صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن اگر میں عرفان علیق صاحب اور ولایت جعفری صاحب اور کرشن بہاری نور صاحب کو نظر انداز کر دوں تو یہ کم از کم میں اپنی جگہ پر اپنے لیے زیادتی سمجھوں گا. اس لیے کہ جو تعلق میرا تھا، ابھی آپ نے بہت اچھا مقالہ جیوتی سنہا صاحبہ سے کرشن بہاری نور کی شاعری اور شخصیت کے بارے میں سنا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے مقالے کو پریزنٹ کیا اور کرشن بہاری نور کی جو تصویر آج بن سکتی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کرشن بہاری نور کو دیکھا ہے یا اس نسل کے لیے جس نے کرشن بہاری نور کو نہیں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مکمل شعری تصویر تھی جو جیوتی جی نے بنائی. ایک بہت چھوٹا سا جملہ میں یاد دلاؤں جیوتی جی کے مقالے کا کہ وہ ایک سچا آئینہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بارے میں اگر یہ جملہ کہا جاتا ہے اور آپ اس شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ محسوس کریں گے پہلی بات یہ کہ آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. دوسری بات یہ کہ آئینہ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا. لہذا اگر ہم بات کرتے ہیں کرشن بہاری نور کی، ان کی شاعری کی، ان کی زبان کی، ان کے اظہار کی، ان کے بیان کی، ان کے طرز ادا کی، تو وہ سب کچھ اس میں سمٹ کر آ جاتا ہے. معلوم نہیں کتنے لوگوں نے ان کو ترنم سے پڑھتے سنا. میں نے ان کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب وہ صرف ترنم سے پڑھتے تھے. کیا خوبصورت. ہم نے کبھی ان کو ترنم سے پڑھا. ارے کیا خوبصورت ترنم تھا، کیا خوبصورت آواز تھی. پھر ایک دن کہنے لگے، میں یہ نقل کر دوں آپ کے سامنے. ہاں، ایک دن کرشن بہاری نور کہنے لگے کہ شارف صاحب میں اب ترنم سے نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے لوگ مشاعروں کا شاعر سمجھتے ہیں، مجھ کو شاعر نہیں سمجھتے. اس پہ وہ کہتے تھے ایک بار کہ فراق گورکھپوری صاحب نے شاید ان کو ٹوک دیا تھا کہ آپ کا گانا بجانا بند ہوئے تو ہم لوگ وہ کریں. تو یہ بات انہوں نے کہا تھا میں تحت میں پڑھوں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بھی تحت میں پڑھنے کے لیے ہی وہ کبھی میں ترنم میں پڑھتی ہوں، پر میں بہت ڈرتی ہوں جب ترنم میں پڑھتی ہوں، کیونکہ شاعرات کا پڑھنا ایک الگ طریقے سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ گائکی ان کو زیادہ آتی ہونی چاہیے. بہت اچھا پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسے ترک کر دیا. بہت اصرار پر بے تکلف دوستوں میں کبھی یہ تھا کہ بھائی کوئی غزل سناؤ تو بیٹھ کے سنا دیتے تھے. میں اس وقت موقع نہیں کہ ان کے زبان و بیان پر گفتگو کر سکوں، لیکن خراج عقیدت کے لیے اتنا میں عرض کرنا چاہتا تھا. خواتین و حضرات، عرفان صاحب کے بارے میں آپ سب معلوم جانتے ہیں. ایک بہت اچھے منتظم، ایک بہت اچھے مہذب لکھنؤ کی تہذیب کا جو ایک وہ ہوتا تھا تصور آپ کے ذہن میں ہو، وہ عرفان صاحب پر پورا اترتا تھا. بہت کام کیے انہوں نے، بہت اچھی شاعری کی اور بے حد نفیس انسان تھے. کسی اچھے شاعر سے کبھی آپ کہیے کہ دوسرے کا شعر پڑھو، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، نہیں پڑھے گا.
عرفان صاحب کھڑے ہو کر مجاز کی نظمیں پڑھتے تھے اور مشاعروں میں سینکڑوں آدمیوں کے جلسے میں عرفان صاحب جو ہیں وہ مجاز کا کلام اور دوسرے اپنے پسندیدہ شاعروں کا کلام پڑھتے تھے. غالب کے خطوط کی ریڈنگ، پروز ریڈنگ، کس طرح سے زبان پڑھی جاتی ہے، کس طرح سے خط پڑھے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا مطلب ایک خلا ہو گیا، جگہ خالی ہو گئی. محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بعد ان چیزوں کو یہ جگہیں بھرنے والا کوئی نہیں رہا. میں انہیں اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. حضرات ولایت جعفری میرے دوست تھے اور ایسے دوست تھے جو میرے ہم جماعت تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے. اس لیے ان کے بارے میں میرے لیے کچھ کہہ پانا اس وقت یہاں مشکل ہے، اس لیے کہ میں بات شروع کروں گا تو پھر کہتا رہوں گا، مجھے احساس نہیں ہوگا کہ وقت کتنا ہو گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اس آدمی میں ایک ایسی نئی اپج تھی جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا. میں ان کو ایک ہر جگہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے شارٹ اسٹوری رائٹر تھے. الگ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ شارٹ اسٹوری رائٹر تھے، لیکن ہم پرانے لوگوں کے ساتھ کہانیاں کہتے اور کہانیاں سناتے تھے. کہانیوں کا سنکلن بھی ان کا شائع ہوا، مجموعہ بھی ان کا شائع ہوا. تو ولایت جعفری صاحب نے جو انوینشنز کیے، جو ایجادات کی، ہمارے ٹیلی ویژن کو اور ہماری ریڈیو کو جہاں تک وہ لے گئے، وہ ایک بہت بڑی بات ہے. آج ہم بہت آسانی سے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے پروگرام کا ذکر کرتے ہیں. یہ پروگرام ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہے، اور اگر ولایت جعفری نہ ہوتے تو شاید 10-20 برس اور نہ جانتے. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام شروع کیا اور ابتدا کی جلیان والا باغ سے. یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ اس کانفرنس کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرات، پروفیسر شمشیران فاروقی صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے کہ شاید ہی ہندوستان اور ہندوستان سے باہر اردو جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس نام کو نہ جانتا ہو. کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ایک بہت اچھے عالم تھے. انہوں نے ہندوستان میں جدیدیت کی تحریک، ماڈرنٹی کی تحریک اردو ادب میں شروع کی. اس کے لیے ایک رسالہ نکالا اور نوجوان نسل ایک تیار کی جس نے اس تحریک کے ساتھ چل کر اردو میں نئے تجربے، اردو شاعری میں، اردو فکشن میں، اردو ناول میں نئے تجربے کیے. اور یہ نئے تجربے بہت اہم تھے. ہاں، یہ نئے تجربے بیانیہ پر منحصر تھے، کردار نگاری پر منحصر تھے، کریکٹرز کے اوپر کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. شاعری ہماری ایک روایت چلی آ رہی تھی قلی قطب شاہ سے، 700 سال سے ایک روایت چلی آ رہی تھی. اس روایت کو 1935 میں ترقی پسند تحریک نے توڑا تھا اور ایک نیا رخ پیدا کیا تھا اس روایت میں، فکر کا اور انداز کا، اور اس کو زندگی اور سماج سے جوڑنے کا، کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری سماج کی گرفت ہوتی ہے، سماج کا اثر ہوتا ہے. اور اگر ہمارا سماج غلط راستوں پر جا رہا ہے، اگر ہم غلامی میں ہیں، تو ہمارے قلم کا یہ فرض ہے کہ ہم اس غلامی کے خلاف احتجاج بلند کریں. یہ ہمیں
ترقی پسند تحریک نے 1935 میں، اور آج بھی وہ احتجاج اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی لگایا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم ادب کو زندگی سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ شمس فاروقی صاحب نے ایک نئے انداز سے اسے سوچا اور ایک نئے انداز سے برتا جدیدیت کی تحریک کو، کہ فرد ایک اہم شخصیت، ہاں یہ مجمع ہمیں سن رہا ہے، اس مجمع کی ضرورت ہے کہ جب ہم بولیں تو یہ موجود ہو، لیکن اہمیت میری اہمیت ہے، میری گفتگو فرد کی، انڈیویجول، انڈیویجول از دا پاور۔ تو شمس فاروقی صاحب نے اس انڈیویجولیٹی کے اوپر زور دیا اور ادب کو ایک نئے تصور سے آراستہ کیا اور بنایا۔ یہ ایک بہت بڑی دین 1960 اور 1965 سے تقریباً 1980 تک اس کا بہت عروج رہا۔ 1980 کے بعد پھر نئی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن میں یہ سب تفصیل آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ نیا پن شمس فاروقی صاحب کے یہاں ایک بنیادی چیز تھی کہ وہ کلاسکس کے بہت ماہر تھے، بے حد ماہر تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کلاسکس پر اتنی گہری نگاہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے جتنا شمس فاروقی کی گہری نگاہ تھی، جس طرح سے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور جس طرح سے وہ ان کلاسکس کے اوپر اپنی گرفت رکھتے تھے۔ تو ایک آدمی، میں آپ سے اپنی طالب علمی کی ایک بات بتاؤں، میں ہارون رشید صاحب، کہ ایک صاحب نے اپنی کاپی میں کسی لفظ کا املا غلط لکھا، ماسٹر نے، میں لکھنؤ یونیورسٹی کا ذکر کر رہا ہوں، ٹیچر نے اس لفظ کو کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا سر میں اس کو ایسے ہی صحیح سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا استاد نے؟ استاد نے کہا تھا میں مان لوں گا، پہلے جو صحیح ہے تم اس کو سمجھ لو، تم کیا کہتے ہو تمہاری بات مان لوں گا کہ میں ایسے لکھتا ہوں، لیکن یہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ پہلے جان لو۔ تو شمس فاروقی کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے توڑا چیزوں کو، روایتوں کو، قدروں کو انہوں نے توڑا اور نئی قدریں بنائیں، لیکن بنائیں کیسے؟ ان کی بنیاد میں تو کلاسکس موجود تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے شمس فاروقی صاحب کے لیے۔ مجھے منتظم صاحب نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کتنا وقت دیا ہے، اور ہمارے صدر صاحب مجھے اجازت دیں میں ایک ذرا سے چند باتیں راحت کے بارے میں عرض کر دوں۔ آپ بھی راحت اندوری کو بہت پڑھتی اور سمجھتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شمس فاروقی نے شاعری بھی کی، شمس فاروقی نے تنقید بھی لکھی، شمس فاروقی عروض کے ماہر بھی تھے، وہ چھند جو ہوتی ہے اردو میں بڑی ٹیڑھی چیز تو اس کے ماہر بھی تھے، بہت زبردست۔ تو اس طرح سے ایک ایسا وہ تھا، یہ لوگ ادھر بہت قریب میں ہم سے جدا ہوئے ہیں، دیکھتے دیکھتے یقین نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ آج اس محفل میں وہ نہیں ہیں۔ بہرحال خدا غریق رحمت کرے۔ حضرات چند باتیں، دو جملے راحت اندوری صاحب کے بارے میں عرض کر دوں۔ اپنے طرز کا ایک انفرادی شاعر اگر میں کہوں کہ راحت اندوری تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ راحت اندوری نے زبان کو، شاعری کو گفتگو میں کنورٹ کیا۔ غالب کے لیے مشہور ہے جوتی جی
کہ انہوں نے خط جو ہے اس کو ڈائلاگ بنا دیا, مراسلے کو مکالمہ بنا دیا, گفتگو بنا دیا. راحت اندوری نے شاعری کو گفتگو بنا دیا. آج آپ جب دیکھتے ہیں یا راحت اندوری جس وقت پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک ڈائلاگ ہے جو شعری انداز میں ہو رہا ہے. تو اس شاعری کو, جس شاعری میں میر تھے, جس شاعری میں مومن تھے, جس شاعری میں غالب کا فلسفہ تھا, جس شاعری میں آتش تھے, ناسخ تھے, اس شاعری کو جب یہ راحت اندوری تک آتی ہے تو وہ عوام سے گفتگو میں بدل جاتی ہے اور آج کے حالات پر ایک تبصرہ بن جاتی ہے. یہ تبصرہ, یہ حالات, یہ زندگی کا موڑ کہ جب کوئی شاعر پڑھ رہا ہو تو یہ لگے کہ نہیں یہ تو میرا سوچا ہوا تھا, میں نے ایسے سوچا تھا, میں نے ایسے کہا تھا, میں یہ جان. تو یہ راحت اندوری کے شاعری کی صفت تھی, زبان کو اس طرح سے استعمال کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں, یہاں تو اسکالرس ہیں, ٹیچرس ہیں, کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں اگر ہم تلاش کریں تو میر کی شاعری تک ہم کو لے جائیں گی. میر کی شاعری میں ہم کو کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں ملیں گی جو راحت اندوری کے ہاں ہم کو اس طرح سے پنپتی, پھلتی پھولتی دکھائی دیتی ہیں. اردو زبان نے, اردو ادب نے, اردو شاعری نے کرشن بہاری نور, شمس الرحمن فاروقی, عرفان علیگ, ولایت جعفری اور راحت اندوری کی شکل میں اس عہد میں جو کھویا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھر پانا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وقت تبدیل ہو گیا, زبان کے بارے میں احساس تبدیل ہو گیا, آپ کی فیلنگز تبدیل ہو گئیں, آپ کی سوچ بدل گئی. یہ ایک بہت بڑی وہ ہے. اب ہم ایک نئی فضا کا تصور کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ستون ہیں جن کا ہم نے آج کی اس محفل میں ذکر کیا اور جن کو ہم نے اس محفل میں آج یاد کیا. ہمارے کرشن بہاری نور صاحب, شمسان فاروقی صاحب, عرفان علیگ صاحب, ولایت جعفری صاحب اور راحت اندوری صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ نئی نسل انہیں پڑھے گی اور نئی نسل ان سے سیکھنے اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی. بہت بہت شکریہ استاد محترم پروفیسر شارر الدولوی صاحب. چونکہ شارر الدولوی صاحب جے این یو یعنی ہندوستان کی سب سے اعلیٰ ترین درسگاہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر کے فرائض آپ نے انجام دیے, اور میری یہ خوش بختی ہے کہ میں آپ کا شاگرد رہا. 2001 میں میں نے جو ہے جے این یو کو جوائن کیا. آپ نے میں نے پہلے ہی کہا تھا گفتگو میں کہ ان کی باتیں یا ان کی کلام زبان سے نکلا ہوا سخن وہ بالکل صنعت کا درجہ رکھتا ہے, وہ تنقید ہوتی ہے, وہ وہی اردو ادب ہوتا ہے. ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ان چاروں جو شخصیتیں ہیں, عرفان احمد علیگ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علی گڑھ اور لکھنؤ کی تہذیب کا سنگم تھے. علی گڑھ کی جو ایک اپنی الگ تہذیب ہے اور لکھنؤ کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ اس کا بالکل ان کے اندر سماگم تھا. اور ولایت جعفری صاحب کے کیا کہنے, ولایت جعفری صاحب ابھی بتایا گیا کہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کے جو ہے وہ جنک ہیں یا ان کے جو ہے اوریجنیٹر ہیں وہ. اور شمس الرحمن فاروقی صاحب کو کون نہیں جانتا. شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ تقریباً 10 سے 15 برس انہوں نے لکھنؤ میں گزارے, اور ان کی جتنی بھی تنقیدی, تخلیقی اور تحقیقی کاوشیں رہی ہیں
وہ لکھنؤ میں ہی وہ انجام پائی ہیں. اور راحت الدین نوری صاحب نے بھی اچھا خاصا وقت اندور میں پیدا ہونے کے باوجود یو پی میں تقریباً 10-15 برس گزارے انہوں نے. ہمارے جلال پور میں وہ رہے اور وہیں سے مشاعروں کی دنیا کے آفتاب وہ بنے. آئیے اب میری صدارت آج کے اس صدارت فرما رہے اس جلسے کی خطبہ صدارت کے لیے میں پروفیسر عارف ایوبی صاحب کے حوالے یہ مائک کرتا ہوں. اور ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ فارسی کے بہت ہی مستند استاد ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بار خبروں میں بہت زیادہ یہ بات چھائی تھی کہ عارف ایوبی صاحب نے ایک ایسی ٹیکنیک ایجاد کیا تھا کہ فارسی زبان کیسے سیکھی جائے. اس کے لیے چونکہ بالی ووڈ یا ہندوستانی سنیما کی دھوم تو پوری دنیا میں ہے جیسے اردو کی دھوم ہے, تو انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا تھا کہ بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے انہوں نے فارسی زبان اور ادب کو جو ہے سکھانے کی ایک ٹیکنیک ڈیولپ کیا تھا. آپ اس کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور فی الحال وہ یہاں فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے ڈائریکٹر ہیں آپ اتر پردیش سرکار میں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ چند کلمات صدارتی اپنے انجام دیں ہم سب کے لیے. صاحب بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب, پروفیسر شارف رودولوی صاحب, سشری جیوتی سنہا صاحبہ, منتظر قائمین, معزز حاضرین, خواتین حضرات, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب یاد رفتگان کے حوالے سے جیوتی سنہا صاحبہ اور اس کے بعد پروفیسر شارف رودولوی صاحب کے بعد یاد رفتگان کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کرنا چاہیں یا لب کشائی کریں تو یہ کچھ مناسب زیادہ نہیں لگتا ہے. اس لیے میں اپنا راستہ تھوڑا سا مختلف کرتا ہوں. اور ڈاکٹر عمار رضوی صاحب نے جس بڑے کام کا بیڑا اٹھایا ہے, یعنی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو کے عالمی ادبی رویوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں. بہت اردو ادب اپنی 1000 سال سے کم عرصے کی تاریخ میں بھی اس نو کے کسی بھی ادبی رجحان سے لا تعلق نہیں رہا. جدید اور جدید تر ادبی رویوں میں وجودیت کا معاملہ ہو, اشتراکیت کا موضوع ہو, تاثیریت کی بات ہو یا اظہاریت کا رجحان ہو, اردو کے گزشتہ نصف صدی کے ادب میں ان تمام رجحانات کی نشاندہی بآسانی کی جا سکتی ہے. یہ اردو ادب کا وہ امتیاز ہے جس کے باعث ہندوستان کی علاقائی زبانوں کے مابین اردو نے عالمی اثر پذیری کے سلسلے میں ہمیشہ اپنا امتیاز نمایاں رکھا ہے. اردو زبان و ادب نے جس طرح سے اپنے گرد و پیش کی زبانوں اور ادبیات کو اپنے مخصوص رویوں اور رجحانات سے متاثر کیا ہے, اس سے کہیں زیادہ اردو کے ادب نے عالمی اور مقامی رجحانات سے متوازی اور متوازن انداز میں اثرات بھی قبول کیے ہیں. چونکہ رد و قبول کا یہ سلسلہ مختلف ادبیات کے درمیان چلتا رہتا ہے, بس اس لیے اردو ادب نے بھی اپنے آپ کو عالمی ادب کے رویوں سے کبھی الگ نہیں رکھا. دنیا کی بیشتر بڑی زبانوں کے ادب میں قدر تقدیم و تاخیر کے ساتھ بعض رجحانات کا یکساں طور پر نفوذ اور دفور نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی زبانوں میں ادبی میلانات کو کسی بڑے فکری رجحان یا فلسفیانہ رویے کے پس منظر میں نمایاں ہونے کا موقع کم ملا ہے. تاہم مغربی زبانوں میں جو ادبی رجحانات امتداد وقت کے ساتھ کار فرما رہے ہیں, ان کے اثرات تاخیر سے ہی صحیح مگر مشرقی زبانوں پر بھی ضرور مرتسم ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم مغرب کے تناظر میں کلاسیکی رجحان کا زمانہ عموماً نشاط ثانیہ سے پہلے کے ادوار میں متعین کرتے ہیں, مگر اس اصطلاح سے بلند ہو کر اگر گفتگو کیجیے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ازمنہ قدیم میں جب سماج اور معاشرت کا شیرازہ بکھرا نہیں تھا اور نمایاں انسانی اور اخلاقی اقدار پر سماجی اداروں کا مکمل اتفاق پایا جاتا تھا, ان زبانوں میں پیش کیے جانے والے ادب کو بلا تفریق زبان و ادب کلاسیکی ادب سے موسوم کیا جاتا تھا. تاہم ایک بات اب بھی وضاحت طلب رہ جاتی ہے کہ موضوع مواد اور مضمون کے اعتبار سے اس نوع کی یکسانیت
اور یکجہتی کو آیا محض فکری رویے کا نام دیا جا سکتا ہے، یا پھر اس یکسانیت اور یکجہتی کے مظاہر کو ہم اس زمانے میں تخلیق ہونے والے ادب کی پیشکش، زبان و بیان، سلیقہ اظہار اور فنی در و بست میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ اگر اس پہلو پر غور کیجیے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ادب قدیم کی ادبیات میں جس طرح سے اجتماعی اقداریت کا موضوع اور مضامین میں ملتی ہے، اس نوع کا اجتماعی اتفاق اس بات میں بھی ملتا ہے کہ کلاسیکی عہد کے ادب میں زبان و بیان کو ترک و احتشام کے حامل ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ معاملہ خواہ ثناء اور بدائع کا ہو یا فنی تدابیر کو اختیار حاصل ہونا چاہیے، اختیار کرنے کا، یا پھر حیت کے معاملے میں روایتی ضوابط اور اصولوں کی پابندی کا۔ بیشتر کلاسیکی ادبی سرمایہ کے پس منظر میں ایک منظم، متحد اور منضبط انداز فکر کے حامل سماج کی موجودگی کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ یہی اجتماعیت قدیم کلاسیکی عہد کی شیرازہ بند اقدار کا طرۂ امتیاز رہا ہے، اس لیے رومانیت، انفرادیت یا بعد کے دوسرے ادبی میلانات کے عالمی ادب سے اردو کی اثر پذیری سے متعلق مقابلے میں کلاسیکیت کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ انہی عناصر کو تصور کیا جاتا ہے۔ عالمی ادب سے اردو کی اثر پذیری سے متعلق یہ بات محض کلاسیکی ادبی اور رجحان کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، بلکہ بعد کے زمانے میں اس اثر پذیری میں اور بھی اضافہ ہوتا رہا۔ تفصیل سے گریز بھی کیا جائے تب بھی بعض نکات توجہ طلب معلوم ہوتے ہیں۔ بات خواہ رومانیت کی ہو، عبوری ہو، آج کے دور میں تخلیق کردہ ادب کی ہو، یا پھر حقیقت پسندی، فطرت پسندی یا تجربہ پسندی، جب ادب میں اس نوع کے کسی ادبی رجحان کو فروغ ملا ہے تو ایک طرف اس کا رشتہ کسی نہ کسی فکری اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے جا ملتا ہے، اور دوسری طرف دنیا کے نسبتاً غیر ترقی یافتہ معاشروں میں تخلیق کردہ ادب بھی ان ادبی میلانوں سے اپنا رشتہ استوار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اردو ادب اپنی 1000 سال سے کم عرصے کی تاریخ میں بھی اس نوع کے کسی بھی ادبی رجحان سے لا تعلق نہیں رہا۔ جدید اور جدید تر ادبی رویوں میں وجودیت کا معاملہ ہو، اشتراکیت کا موضوع ہو، تاثیریت کی بات ہو یا اظہاریت کا رجحان ہو، اردو کے گزشتہ نصف صدی کے ادب میں ان تمام رجحانات کی نشاندہی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ یہ اردو ادب کا وہ امتیاز ہے جس کے باعث ہندوستان میں علاقائی زبانوں کے مابین اردو نے عالمی اثر پذیری کے سلسلے میں ہمیشہ امتیاز نمایاں رکھا ہے۔ اب نیچرلزم، کلاسیسزم، رومانسزم یا ریئلزم یا ایکسپریشنزم یا پھر سمبولزم جیسے رجحانات رہے ہوں، یا پھر بعد کے زمانے کا معاملہ رہا ہو، اردو ادب کی مختلف اصناف پر ان کے رجحانات کی کارفرمائی ملتی ہے جس کا ضرور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو رہی عام ادبی رجحانات کی بات۔ جہاں تک سوال نئی تھیوری کے نام سے ساختیات اور ان کے رجحانات کے زیر اثر بین اسٹرکچرلزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم یا پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ ڈیکنسٹرکشن، مابعد جدیدیت وغیرہ جیسے مباحث کے جنہوں نے اردو ادب کے بیشتر رویوں کو مابعد جدیدیت کی گرفت میں لے رکھا ہے، یہ تمام اثرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اردو کا ادبی منظرنامہ کبھی بھی منجمد اور فکری طور پر غیر متحرک نہیں رہا۔ اردو نے ہمیشہ ایک احساس اور روشن خیال زبان ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور عالمی سطح کے ادبی مباحث سے ہمیشہ آنکھیں چار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے کو تو یہ مباحث بہت تفصیل طلب ہیں، مگر عالمی ادب سے اردو کی اثر پذیری کا سلسلہ ہر دور میں طراز رہا ہے، جس کی ایک جھلک متذکرہ معروضات میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کن کن سطحوں پر عالمی ادب سے ہم آہنگ رہنے کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ
فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کی جانب سے مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف سائنس ٹیکنالوجی کو 300 کتابوں سے مدد ہم تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رفتگاں کے عنوان کے مذاکرے کی صدارت آپ کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے قیمتی مقالے سے ہم سب کو نوازا، بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس مذاکرے میں شرکت کرنے والے سامعین اور مہمان، سامعین میں خصوصی طور پہ انور زیدی صاحب اور نیا دور کے سابق مدیر سید عاصم رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے فخر الدین علی احمد گورنمنٹ پی جی کالج کے سابق پرنسپل ڈاکٹر انل مشرا جی، جو ہمارے یعنی جو ہے وہ ادھیکاری بھی کے فرائض سے ابھی سبکدوش ہوئے ہیں، ہمارے اور دیگر سامعین، اور یہاں منچ پہ عارف ایوبی صاحب، جیوتی سنہا صاحبہ، اور ہم سب کے مربی محسن پروفیسر شاہ رخ دولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس مذاکرے میں تشریف لائے۔